ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو مشکل دعائیں ہیں نا، سارا سال آپ مانگتے رہے ہیں اور اس کا رزلٹ نہیں ملا، وہ دعائیں ذہن میں رکھ کے بیٹھیں، کیونکہ رات کا ٹائم ہے لیکن آپ گواہی دیں گے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں، وطن میں، ہمارے پنڈ، شہر، ہر جگہ یہ رواج ہے کہ جب کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا تو چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے میری بات پہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ہمارا کلچر ہے کہ جب بڑے گھروں میں خوشیاں ہوں تو پھر چھوٹے بندے مانگنے۔ اوئے ہوئے، ڈیرہ سندھیاں والوں کیا کہنے، آج اس گھر میں خوشی ہے جس گھر سے بڑا گھر کائنات میں ہے۔ مہربانی جی، بلند لہجے، اس گھر کی خوشیوں کا صدقہ، شعبان کی خوشیوں کا صدقہ، جتنی دعائیں آپ، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ میرے بھائی بزرگ عزیز ذہنوں میں رکھتے ہیں یا دل میں رکھتے ہیں، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ یہ تھوڑی زحمت ہے، بارگاہ کی امام بارگاہ ابو الفضل العباس ڈیرہ سندھیا، یہی بارگاہ ہے نا، اس میں جو تعاون کرنے والے ہیں، چودھری محمد شریف صاحب ہیں یو کے سے، ظفر صاحب ہیں، فیاض صاحب ہیں، چودھری غلام شبیر صاحب ہیں۔ آپ دعا فرمائیں محمد و آل محمد کی مسافرت کا صدقہ مالک انہیں پردیس میں ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے اور ان لوگوں کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک اور دعا کا حکم ہے، شوکت علی صاحب ہیں، نسیم عباس ہیں، محسن علی، نحوہ خان، شرافت، حشمت علی، آج کی شب کا صدقہ مالک انہیں ماتمی اولاد عطا فرمائے۔ اور شہباز احمد صاحب بیمار ہیں، ایوب کربلا کا صدقہ مالک انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین کہہ لیا کریں، آنے والے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے۔ آپ کے وارثوں کا فرمان ہے کہ بعض دفعہ وہ دعا مانگنے والے کی نہیں سنتا، کسی کی آمین سن لیتا۔ لہٰذا اگر آپ کے آمین کہنے سے کسی کا بھلا ہو رہا ہو تو میرا خیال ہے آمین کہہ لینی چاہیے۔ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی نے ہر گھر کو پریشان کیا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ ہمارے وطن پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور وطن کی دعا اس لیے کرتے رہنا چاہیے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہونا؟ مہربانی جی، تو سب پڑھ لیں؟ اچھا پڑھیں گے میرے بات؟ کیا نام ہے؟ مدا حسین، ماشاء اللہ۔ میں کہ ٹیک لائیے، نیندر آ جانی ہے، فریش ہو کے بولیں۔ اچھا میرے بات جی پڑھنے والے ماشاء اللہ، اجازت ہے جی؟ آپ بھی اجازت دے رہے ہیں؟ میں کو لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے،
یہ مہینہ اسلامی مہینہ شعبان کا ہے، اور شعبان کے بعد جو مہینہ آئے گا اس مہینے کا نام شکر ہے۔ میرا خیال ہے دبی دبی 2 آوازیں آئی ہیں رمضان، باقی چپ بھی رہو آنا پھر بھی رمضان۔ ہاں، مالک سب کو صحت والی زندگی دے۔ اس سے پہلے رجب تھا۔ انسان جب شہر نہیں ہوتے تھے، آبادیاں نہیں ہوتی تھی، زراعت نہیں تھی، پہاڑوں میں زندگیاں، غاروں میں، اس زمانے میں بھی شعبان رجب کے بعد ہی آتا تھا۔ بہت شکریہ یا علی۔ اور صاحبان محترم، ترتیب آج بھی یہی ہے کہ پہلے رجب آنے، پھر شعبان ہے، اور پھر رمضان۔ رمضان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ رمضان سال کا واحد مہینہ ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے۔ ماشاءاللہ، اب کمال سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ نے رمضان کو کہا نا یہ میرا ہے، شعبان پہ نظر محمد کی پڑ گئی۔ آپ جیئے، سرکار فرماتے ہیں الشعبان شہری، ماشاءاللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار آپ فرما رہے ہیں شعبان میرا ہے، آپ کا مہینہ ربیع الاول نہیں تھا؟ ذرا ہمت کرو یار، تھوڑا جاگ جائے میرے ساتھ۔ سرکار آپ کا مہینہ تو ربیع الاول تھا۔ ربیع الاول آپ کا تھا، آپ کہہ رہے ہیں شعبان میرا ہے۔ پتہ نہیں مجمع میں سے کون سمجھتا ہے۔ حضور فرمائیں گے ربیع الاول میں اکیلا آیا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور جس راحت میں آج بیٹھے ہوئے نا، دیکھیں یکم شعبان، فاتح شام، بی بی کی آمد ہے۔ 3 شعبان، یہ تاریخیں آپ کو یاد ہیں۔ ہم شیعہ ماڑے سے ہی، لیکن ہمیں صرف اپنے مرشدوں کی شہادتوں کا نہیں پتا۔ ہائی دنیا جتنے ہیرو بنے پھرتی ہے نا، ان میں سے کوئی بھی اپنے کسی بھی پیر کی ولادت منانے کی پوزیشن میں نہیں۔ لوگوں کی نظر میں ہم ماڑے صحیح۔ یہ میں دوسری دفعہ فقرہ کہہ رہا ہوں، جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ جی شیعوں پہ کر دو۔ اور ماڑا کسے کہتے ہیں؟ میرے استاد محترم، نام شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو، بلکہ ہونا چاہیے، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم۔ حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن استاد مرحوم کا نام لے کے بات کرتا ہوں۔ قبلہ دیوبند کا جو سب سے بڑا مرکز ہے، اس کے فارغ التحصیل تھے، زیراں زبراں بھی ٹھیک تھی، صرف ناو بھی ان کی عربی شربی بھی ٹھیک تھی۔ ایک جٹ، دوجا دیوبندی، تیسرا مولوی۔ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ایک سپ۔ دیوبندیوں کا مولوی اسماعیل اتھرا قسم کا مولوی تھا، لیکن حق زہرا نے اسے شیعہ کر دیا۔
کیا کہنے آپ جیے مہربانی سے مبلغ اعظم قبلہ نہیں او اب بابا جی رہنے دیں آواز زیادہ نہ کرو میں سوزی نال اٹھا لینا ایک تو یہ مزاج اپنا بدلو کہ جی آواز چوکھی ہوئے سارا پنڈ سنے 12:15 بجے کنے سننے بس جو اب بیٹھے ہوئے ہیں کافی ہیں اور اب اپنے عقیدے لوگوں پہ زبردستی مسلط نہ کرو جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے سپیکر دیکھنے ہیں مہربانی سر اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں تو مبلغ اعظم ہمارے استاد مرحوم نے جب شیعہ ہونے کا اعلان کیا نا تو مولانا اسماعیل صاحب کے ایک کلاس فیلو تو سمجھ دیو ایک مولوی کو پتہ چلا کہ وہ ساڑھا اسماعیل سے شیعہ ہو گئے مولانا اسماعیل ذرا گل پنجابی سمجھ دیو شکر میں کہ سارے یو کے ہی ہو وہ پنجابی میں کہنے لگا مولوی اسماعیل یار تو پڑھیا لکھیا مولوی سے تو جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسے وال مذہب وچ جان دو اور لطف لیا کرو یار اور جس بندے نے آج رات خوش نہیں ہونا اللہ جانے اس نے کب ہونا لہذا جشن میں مسکرایا کرو بلڈ پریشر ہائی کر کے نہیں بیٹھتے آج وارثوں کے یار آنے کا مہینہ ہے مالکوں کے آنے کی خوشی ہے 18 سال بعد کسے گھر پتر ہوئے تھے بندے اور مبارکباد دین جان تو اگو انجو کر کے بیک اور جب آنے والوں کی خوشی منائی جاتی ہے تو چہروں پہ مسکراہٹ رکھتے اور پھر آپ کو مسکرانا اس لیے چاہیے کہ لوگوں کے امام تھے ہمارا امام ہے کیا کہنے بیدار بہت شکریہ جواب دیا کر اللہ اکبر اچھا دیکھیں میرا خیال ہے اس بارگاہ میں شاید جہاں تک مجھے یاد ہے میری پہلی حاضری ہے مالک آپ کو نظر بد سے بچائے لیکن ایک میں چیز محسوس کر رہا ہوں کہ نعرہ حیدری تو لگ رہا ہے لیکن جواب میں سارے بندے یا علی نہیں کہہ رہے میرے خیال ہے کچھ بندے تو اس لیے یا علی شکریہ سر آپ جیے کچھ بندے یا علی پتہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آنکھ لے اور اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے میں رات کے اس ٹائم کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے میں سلام کرنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیوں کے عالم دین تبلیغی جماعت کے عالم دین مولانا طارق جمیل کو جنہوں نے اپنے تبلیغی مجمع میں تقریر کرتے ہوئے یہ فقرے کہے تھے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو انہیں مولا علی کہا کرو یہ نیٹ پہ بات موجود ہے اس کے لیے آپ کو کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا آپ نیٹ پہ بچوں سے پڑھے لکھے جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کو ریسرچ کر کے دکھا دیں گے ان کے وہ بیان موجود ہے جس میں انہوں نے کیا کہا تھا ایکو زیادہ ہو گئی ہے اسے کم کر لیں کہ حضرت اوروں کو کہا کرو لیکن انہیں حضرت علی نہ کہا کرو مولا علی اور پھر طارق جمیل صاحب نے وہ حدیث حضور کی پڑھی جو آپ کو یاد ہے کون سی حدیث ماشاءاللہ
کیا کہنے، اس من کے کیا کہنے جسے من کن تو یاد ہے۔ طارق جمیل صاحب نے حدیث یہی پڑھی کہ رسول اللہ نے آخری حج سے آتے ہوئے علی کا بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا۔ اس کا ترجمہ یہ جس کا میں حضرت ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جس کا میں حضرت ہوں اس کا علی حضرت ہے۔ میں کل ہی سواد لے رہے ہیں سرکار نے یہاں علی۔ طارق جمیل صاحب نے حدیث پڑھ کے لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، لہٰذا باقیوں کو حضرت کہا کرو، انہیں مولا علی کہا کرو۔ اور حدیث پڑھ کے طارق جمیل نیٹ پہ موجود ہے، حدیث پڑھ کے مولانا طارق جمیل نے اپنے تبلیغی مجمع سے پوچھا کہ حدیث میں نے رسول اللہ کی پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے؟ لہٰذا میں آج کے جشن شعبان، جشن امام زمانہ اور انوار شعبان کے پرمقدس موقع پر ڈیرہ سندھیاں والی کی اس بارگاہ ابو الفضل العباس میں سلام کر رہا ہوں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل کو کہ طارق جمیل صاحب اللہ آپ کو زندگی طویل دے۔ آپ پاکستان کے واحد مولوی ہیں جنہوں آپ شاید ایک لفظ پہ دھیان دیں، آپ میں بالکل سوچ کے بول رہا ہوں کیونکہ یہ کیمرہ بڑا ظالم ہے۔ جب سے یہ سی ڈی سسٹم بنے نا، آپ مومنوں تو بڑا، آپ لوگوں نے تو بڑے لطف لیے، مرضی دے قصیدے سنے، لیکن اسی مولوی ذاکر اوکھے ہو گئے۔ پہلے ذاکر مکر جاتے تھے، اب یہ کیمرہ مکرنے نہیں دیتا۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا، لوگ اپنی نظروں سے دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون تھا۔ مہربانی سے لینا، بہت زیادہ پہلے ہی دیر سے پہنچوں۔ طارق جمیل صاحب بات یہ مکمل مجھے کرنے دیں اور پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ واحد مولوی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر روشن کر لی ہے، اپنی زندگی میں اپنی قبر روشن، میں رک رک کے بول رہا ہوں، آپ واحد مولوی ہیں جنہوں آپ کو کہیں اشارہ مل چکا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا۔ نہیں، اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شعبان یہ پروگرام مشترکہ ہے یا کوئی تنظیم انجمن کرا رہی ہے؟ مشترکہ ہے جی، تے مشترکہ مبارک گل میں کرن دیو کہ تانوں ساریاں نوں قرآن والیاں نوں پروگرام دی مبارک یہ مکن تو پہلے یا اوے سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے، لہذا بات مجھے جلدی جلدی اب کرنی ہے۔ یکم شعبان، فاتح شام، 3 شعبان،
مولا حسین، 4 شعبان، سخی عباس، یہ جتنے جشن تھے نا ہم نے اکیلے منائے. وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں جنہیں پتہ اس شہر کی خوشی منا رہے ہیں. یار جاگ جاؤ، ذرا بیدار ہو جاؤ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر. بلند لہجے میں، بلند لہجے میں، بلند جواب دے، بلند جواب دے. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. کیا فکرہ کا ہے کہ بھائی جتنے جشن تھے، دیکھو رجب کے جشن گزرے، شعبان کی بیٹا جشن گزرے. چلیں یہ بات میں آپ سے تھوڑی اللہ کرے بیداری کی صورت میں بیان کر دوں. رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ نے کہا یہ میرا ہے، حضور نے کہا شعبان میرا ہے. اب اللہ رسول دونوں کی نظریں رجب پہ تھی. بات کچھ ٹائم 12:15 بجے دا تے کچھ اردو خطابت. اس ٹائم صرف ذاکری بندے جگاندے ہیں، لیکن اللہ کرے اس باریکی کا آپ لطف لے لے. رجب زمانہ جاہلیت میں بھی عزت والا مہینہ تھا. کیا کہنے، متوجہ یار، بہت شکریہ سر. میں نے یہ فکر، اب اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے. زمانہ جاہلیت حضور کے اعلان رسالت سے پہلے والا زمانہ، جب لوگوں میں اسلامی شعور نہیں تھا. رجب تب بھی عزت والا مہینہ تھا. یہ اب تینوں مہینے بلا فصل ہے. اور میں اپنے آپ کو آکھنے رضوی صاحب کیا بات. رجب، شعبان، رمضان، یہ تینوں مہینے اللہ نے بلا فصل کر دی. رمضان اللہ نے رکھ لیا، شعبان محمد نے رکھ لیا. ایک ایک مہینہ رکھنے کے بعد دونوں کی نظریں رجب پہ تھے. حبیب و محبوب ہے، پیار بھرے لہجے، میں اور آپ کون ہے مداخلت کرنے والے. دونوں کی نظریں رجب پہ تھی. اللہ کہتا ہے میرا رجب ہے، محمد فرماتے ہیں میرا رجب ہے. جب اللہ نے کہا نا میرا رجب ہے، سرکار نے کہا میرا رجب ہے، مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے. اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے. آپ جیئے یار، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تیرا رجب. آپ بیٹا سمجھ تو رہے نا آپ. تیرا رجب، تیرا رجب. بہت شکریہ. آپ جیو یار، مالک آپ کو زندگی دے. ایڈا ڈرونا نعرہ جے کور لگ گیا تے ایک ہے. جیو جیو جیو، ماشاءاللہ، جیتا جاگتا مجمع. اس باریکی کا لطف آپ لے لو. اوہ یہ رات خوش ہونے کی رات ہے یار. میرے بھائی کمال مالک ان کی امنگیں آرزویں پوری فرمائے. سرکار کا نعرہ، نعرہ علی کا لگتا ہی جوش میں. وہ تو ویسے میں نے بات کر دی ہے، لیکن ایک بات مجھے دوستانہ ماحول میں کہنے کہ ان باریکیوں کو بندے نہیں سمجھ رہے. رجب ہم اکیلے مناتے ہیں، حالانکہ رجب کی 13 سالگرہ ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفے کی. سالگرہ تمہارے چوتھے کی ہے. روشنیاں امام باڑوں میں ہوتی ہیں، مسجدیں تیری خاموش رہتی ہیں. تو یار مسلمانوں، مالک تمہیں زندگی دے، اور تم نے یہ کمال کر دی ہے. رجب کے جشن بھی شیعہ منا، شعبان کے جشن بھی شیعہ منا، اور تو اپنے آپ کو کلمہ نبی کا پڑھنے والا مسلمان کہتا ہے. اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو کہ آل محمد جیسے ہیرے شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے.
کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیے۔ لہذا بلا تفریق فرقہ میں رات کے اس ٹائم اپیل کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ، اکثر بندے پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، جشن ہو رہا ہے 12-1 بجے تک مومنین جاگ رہے ہیں، خواتین جاگ رہی ہیں، لائٹنگ، چراغاں، روشنیاں، سورہ تبصرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ذاکر مول یہ بندے شیعہ کردے پھرتے ہیں۔ تھوڑی ہمت کر یار، تو بھی یہ سوزی ہو کہ تو ستا رہا تو کی بنے گا؟ ذرا جاگ جاؤ، تھوڑا میں ریلیکس 2 لمحوں کے لیے ہو جاؤ۔ میں کیا گزارش کر رہا تھا، مہربانی سر، کام تو آڈا کر میں رہے ہیں آپ جیو یار۔ آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ مداح حسین، سوزیوں والا ذاکر ہے، اور شیعہ قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہوتی ہے کہ ذاکر ہے۔ ہم مولوی تو صرف برکت کے لیے بلائے جاتے۔ میرے بعد مداح حسین پڑھے گا، اعلان تو میرا بچہ جس نے میرا کی ہے، مداح حسین کا اعلان بھی اسی نے کرنا ہے، لیکن مداح حسین کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ میری پہلی ملاقات ہے کہ میرے بعد مداح حسین پڑھے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یار ذاکر مولوی جب ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ تو دوسرے ذاکر کو لفٹ ہی نہیں کراتے، اور ریاض رضوی صاحب نے تقریر رو کے مداح حسین کا اعلان کیا، اور میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ پنچایتی بندے او سونے او تینوں اللہ جگائے، کھلو کے ستے ہیں یار تو یا علی آج میں نے کیا کہا ہے، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، اور باریک باتیں بھی اور لطف لیا کرو۔ وہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے یار، ریاض رضوی صاحب نے یہ کیا کہا ہے، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ میرے بچوں، بزرگ تو سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھیں، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ آپ اگر چپ رہیں گے مجھے افسوس نہیں ہوگا، اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے تو ولایت علی پہ بحث کیوں کی جاتی؟ لہذا میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد مداح حسین پڑھے گا۔ اب مجھ سے پوچھو کہ یار ذاکر مولوی ایک دوسرے کا اعلان کب کرتے ہیں؟ رضوی صاحب آپ مداح حسین کا اعلان کی، اور میری مجبوری ہے، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں، مہربانی سر۔ لہٰذا میری مسلمان دوستوں سے اپیل ہے کہ شعبان کے جشن میں آپ اگر نہیں آ سکتے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، لیکن رجب سارے منایا کرو۔ یہ بسم اللہ، لو جی ستئی خیرہ، تصدق حسین، بڑے معروف ذاکر ہیں جی، بسم اللہ سرکار، تصدق بچیانہ جی، کمال سریلے، کمال قصیدے، جشن کا سواد ہی ذاکری سے۔ جو بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کہ دے اندر کوئی رولا بن گیا۔ لہذا میرے بعد ڈبل ذاکر جناب بیٹھے میں، اور جب ذاکر ڈبل ہو جائے نا پھر مولوی کو لمبا نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں آداب سے واقف ہوں، بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ چلو شعبان ہمیں دے دو، حالانکہ آج سارے مسلمان ہی
خوشیاں کر رہے ہیں، قسم بخدا گجرا والے میں پڑھ کے آیا مسیتاں چ رونق لگی ہوئی. پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج وہ رات ہے جب اللہ پہلے آسماں پہ اتر آتا ہے. اللہ پہلے عرش سے نا پہلے آسماں پہ اتر آتا ہے. اللہ عرش سے اتر آتا ہے، اگوں نہیں دس دے پیچھے کنوں چھڑ کے آندا ہے. لیکن یہی پڑھے جا رہے ہیں. جا کے سن لو گجرانوالہ میں کہ اللہ جی پہلے آسمان سے اتر آتا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے او بندیا مانگ لے، رزق مانگنا ہے مانگ لے، اولاد مانگنی ہے مانگ لے. وہ ایک بات میری مسلمانوں ذہن میں رکھو، فرقے مذہب تو اپنے ہیں، جو ادھر سے ادھر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. ہاں اگر تو بضد ہے کہ پہلے آسماں پہ اترتا ہے تو پھر یقیناً کوئی اترتا ہوگا، لیکن وہ اللہ نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے سارے نہ ہی سمجھو تے خیر ہے. بہت شکریہ سر، کوئی تو سمجھے گا نا. بڑی جلدی بات کروں، میں مسلمانوں سے کیا کہہ رہا ہوں. شعبان کی میں نے تیسری دفعہ یہ فقرہ کہا ہے کہ شعبان کی یہ وہ رات ہے جس رات میں وہ بندے بھی حلوے کھا رہے ہیں جو اب 22 رجب کا حلوہ نہیں کھاتے. اوئے ہوئے ہوئے یار خدا کے لیے ذرا آپ نے ہمت کرنی ہے. جیتا جاگتا ماشاءاللہ. تصدق بھائی جدو میں آیا سا تے ادوں بس ایویں میرے سمیت کو 9 کو بندے جاگ رہے سن. الحمدللہ بیدار چہرے میرے سامنے. بیٹا یہ باتیں یاد، میں نے کیا کہا ہے کہ آج رات وہ مولوی بھی حلووں میں ہیں. جب رات ہے جو 22 رجب کا حلوہ نہیں کھاتے. ایک زمانہ تھا شیعوں سے زیادہ جب سنیوں کے گھروں میں کنڈوں کی نیازیں پکا کرتی تھی. آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ تبدیلی آئی ہے اس ملک میں. مالک آپ کو زندگی دے، پتہ نہیں ابھی ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے. پہلی بات تو آپ نے شاید محسوس کی ہو کہ بات کافی ساری گہری ہے، کچھ رات کا ٹائم ہے، کچھ اردو خطابت ہے. آج سے 9 سال پہلے تک پہلی محرم کو کوئی بھی شہید نہیں ہوا تھا. نہیں میں نے پہلے بھی کہا، سارے نام ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. سرکار دیکھتے دیکھتے 1400 پہلے والی شہادت یکم محرم کو ہو گئے. اور آپ گواہی دیں گے یار، آپ ماشاءاللہ پنڈ میں شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی ہم سارے اکٹھے نہیں ہوتے، ہماری خوشیاں غمیاں ایک ہیں. لیکن ایک نہ ایک بندہ ڈیرے سندھیاں والے دا میں نہیں پتا، لیکن ایک نہ ایک بندہ میرا اپنا تعلق دیہات سے ہے. میں کوئی تواڈے ڈیرے ویزا لوا کے آیا. یہ قلعہ میاں سنگھ یار بیسک میرا وہیں سے تعلق. بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے ہمیں لاہور لے گئے. رہنے والے تو دیہات کے. ہجرت بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن اگر سادہ ہجرت ہو وہ ہجرت چنگی نہیں جی ہوندی. پنڈ بندہ کچھ اور ہوئے تے لاہور جا کے قاظمی صاحب آ رہے ہیں. اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہ کے محنت اتنی کرو کہ دوسرے بندے کہیں کاش یہ ہمارا ہوتا. اور وہ بات ادھوری رہ جائے گی. میں چاہتا ہوں بات مکمل کر کے میں آپ سے اجازت لے لوں. وہ جو مبلغ اعظم مولانا اسماعیل والی بات، اس مولوی نے کہا میرا حافظہ ٹھیک ہے، مینوں گل یاد ہے جڑی میں کرتا سا.
وہ ایک مولوی جمعہ پہ پڑھائے تو دوزخ دے عذاب تو پہ ڈرائے تو بجلی ٹر گئی. تصدق ہاں سپیکر بند ہو گیا. وہ کوئی 10 منٹ لگ گئے. جنریٹر چلان لگے, پیٹرول کوئی نہ. تو کدوں ہوتا ہے وہ خیر سدھے 15 ہوندے ہیں کو 15 منٹ بعد سپیکر چلیا. مولوی صاحب پوچھا جب بجلی تھی تو میں بھلا میں تقریر میں جو کر رہا تھا میں کہاں تھا؟ ایک بندے آ کیا دوزخ وچ اور جشن یار آ مسکرا پڑھو. مہربانی ڈرا جو دوزخ سے رہا تھا. جیو بیٹا جیو بیٹا. تو میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہے. اس مولوی نے ہمارے استاد محترم سے کہا کہ یار تجھے مذہب بھی بدلنا سی تو کسی چنگے مذہب بھی جان دو. مولوی اسماعیل صاحب نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کوئی شیعہ مذہب ہے. قبلہ نے کہا او ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. اور سن لیا کرو یہ گل جنیاں ماڑیاں قوم. جب یہ مولوی روڈ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا بڑی ساری گاڑی میں اور کسی روڈ کے کنارے جھگی پہ جھگیوں پہ مولا کا علم دیکھتے ہیں. کیا کہنے انہیں پھر جھگیوں سے تکلیف نہیں ہوتی. کیا کہنے علم سے تکلیف. پھر نال والے پتہ کی اے شیعہ ماڑے مسکین اے غریبڑے لوگ اے انجے دے ہی ہوندے. اور جب لاہور میں جا کے کسی سیمینار سے خطاب کرتے ہیں تو پھر لہجہ بدلا ہوتا ہے. پتہ کہ سب اولاد آدم ہے. انسان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. علم لگاؤ تو پھر ماڑے. ویسے سب اولاد آدم ہے. رات کا ٹائم ہے میں ریاض حسین رضوی اپنا نام لے کے اپنی بات کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں ماڑیاں قوم شیعہ. اپنے مولویوں کو کہو کہ اپنے سے بھی زیادہ پڑھے لکھے دانشوروں کو بٹھا کے ہمیں بتاؤ کہ جب 950 سال کے بعد نوح نبی تھک گیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ نوح تبلیغ چھوڑ دے کشتی بنا میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں اب بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے. بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھیں گے. ماڑیاں قوم شیعہ قرآن رکھو ان مولویوں کے سروں پہ. نوح نبی نے کشتی بنائی اور کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے وہ بھی میلے کپڑے آنے. کیا کہنے مہربانی سر آپ جیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مہربانی سر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا فقرہ مولوی نے پتہ کیا کہا؟ مولوی اسماعیل ویسے آپس دی گل ہے یہ کوئی شیعہ مذہب تے نہیں نا. آپ تو چپ بھی اچھے لگتے ہیں یار. جب اس نے کہا نا شیعہ مذہب تو قبلہ نے کہا مولانا کیا ہے آپ کو مذہب شیعہ میں کیا نظر آ رہا؟ بھائی اس مولوی گل ذرا سنیا جی. پتہ کیا ہے مولوی اسماعیل آیا جنہیں فلمی دنیا اور گلوکار اور سن لیا کرو یہ گلاں اگے بھی کرنے والی دے. اور ساکیا کو مذہب شیعہ سنگر نچن والے گاؤن والے وہ بھی چوکے شیعہ. مولوی اسماعیل صاحب دیر نہیں کرتے تھے. کہنے لگے مولوی جی مینوں یاد آ گیا میں ایک باری نچن گانے نے پوچھا اور تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی انصاف کر یار خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیا ہی لب لیا. اور رات کا ٹائم ہے جشن ہے یار ہمت کرو جا کے میرے ساتھ. کیا کہنے فقرے میں آخری کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ یار آج تصدق خان جی حالات یہ ہیں
اگو 7 سالوں تو مجھے ڈیٹیں بھی یاد ہیں. پہلے سنی شیعہ مشترکہ کنڈے نیاز پکتی تھی کھاتے تھے. اب 22 رجب سے 6 دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ کنڈے نہ کھانا. یہ شیعہ جو ہے نا یہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں اور ہمیں جب اس کے جینے کی خوشی نہیں ہے. ہاں مسلمانوں رات ہو گئی ہے, میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں فقرے آخری ہیں, گفتگو میں نے کلوز کر دی. شعبان نہ مناؤ تمہاری مرضی, لیکن اللہ تمہیں زندگی دے. مسلمانوں جب رجب اگلے سال آئے نا تو ربیع الاول کی طرح اب بچیاں نو پلیٹاں دے کے گلیاں چو چندہ, جیسے ربیع الاول کا چندہ تیرے بچے مانگتے ہیں نا, رجب کا بھی بچوں کو بھیجا کرو. ہم شیعہ جنہیں جوگے ہیں تمہاری پلیٹیں خالی نہیں لوٹائیں گے. میری تائید کرو یار, آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں یہ تمہیں مشورے میں کیوں دے رہا ہوں, شعبان بے شک نہ مناؤ, رجب منا لینا, کیونکہ رجب کی 13 تاریخ تمہارے چوتھے خلیفے کی سالگرہ ہے, اور تیرے سارے خلیفوں میں سے یہ اکیلا خلیفہ ہی تو ہے جس کا تمہیں پتا تو ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ, لیکن ایک ہی بات کہتے پھر رہے ہو کہ جی ان کی سمجھ نہیں آتی, جی ان کا 12واں آج تک زندہ کیسے. بس یہی اینڈ ہے جی گفتگو کا, میں بھائیوں کو ممبر دے رہا ہوں. کاموں کی آپ سے قریب ہے, تتلے بھی قریب ہے. اب تو دور بدل گیا, وڈی سر کی جو تو سپیکر کھول دے ہوں سر ہوں آج دے بچیاں سر گیاں کی سمجھ نہیں آتا. اس وقت لیکچر دیتے تھے بچوں کو اٹھاؤ سمجھاؤ, صبح اللہ نور پیر کا ٹائم ہے, اور بچوں کو درس میں یہ بات شامل کر لو کہ کوئی بھی کام کرنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھو. اے موڈے پڑھو یار, یا علی مدد. اے بڑی پرانی پرابلم ہے, شروع سے یہی ہے, جڑے زیادہ نیڑے ہوندے نے ستے ہی رہندے. جی ان کی سمجھ نہیں آتی, یہ امام زمانہ کو موجود سمجھتے ہیں, حاضر ناظر سمجھتے ہیں, بس آخری فقرے ہیں, اور یہ جی جشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا امام موجود ہے. ہمارا امام پہلے غیبت صغرا میں تھا, پھر غیبت کبریٰ میں ہے, جب اللہ کا حکم ہوگا وہ جی آئیں گے اور وہ موجود ہیں. ہمیں تو ان کی موجودگی سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ آج تک زندہ کیسے ہیں. دوستو سادہ سی بات ہے, مسلمان جتنے مذہب ہیں جتنے مسلک ہیں ان کا عقیدہ پتہ کیا ہے کہ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان جو ہے وہ نامراد دور ہو جائے. یہ شیطان کاموں کی میں ہے, کہتے نہیں جی نہیں, ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. ہر جگہ کو کہا جاتا ہے حاضر ناظر. کیا کہنے مسلمان تیرے مقدر کے, تو برائی کی طاقت کو حاضر ناظر مان رہا ہے, نیکی کی طاقت کے بارے میں کہتے ہو. دانا سوبر مجمع پنچایتی چہرے بیٹھے میں, اور یہ بات آپ جہاں چاہیں کرنے کی پوزیشن میں. لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے, خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. اور پھر اللہ نے کیا کہا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اللہ فرماتا ہے آخری فکر ہے, اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکہ, اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. اللہ کا امر لے کے فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ ربہم
من کل امر سلام ہے یحتا مطلع الفجر. اللہ کہہ رہا ہے فجر تک فرشتے اترتے ہیں. اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے کس کو زندگی دینی ہے, کس کو رزق دینا ہے, کس کا اقتدار چھیننا ہے, کس کو اقتدار سونپنا ہے. یہ رات خدائی بجٹ کی رات ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا پتے جھڑتے ہیں, اللہ نہ جھڑے تیرے پتے, لیکن اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. نبی کا ایک صحابی ہے ابو ذر غفاری جس کا نام ہے, دوسرے صحابہ نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ ہم تو نبی سے نہیں پوچھ سکے, کیا تو نے پوچھا تھا کہ یہ لیلۃ القدر جس رات میں فرشتے اترتے ہیں کیا یہ رات نبی کی زندگی تک ہے یا نبی کے بعد بھی آئے گی؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا تھا اور حضور نے کہا تھا بل ہیا الی یوم القیامہ, کہ یہ رات قیامت تک آتی رہے گی, یہ رات قیامت تک آتی رہے گی. جب رات قیامت تک آئے گی تو اللہ قرآن میں کہہ رہے اس رات میں فرشتے بھی آتے رہیں گے. اگر رات قیامت تک آتی رہے گی تو فرشتے بھی آتے رہیں گے. فرشتے لے کے کیا آتے ہیں؟ من کل امر. اللہ فرماتا ہے میرا امر لے کے فرشتے اس رات کو زمین پہ اترتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے امر لے کے اترتے ہیں. اگر زمین پہ اول الامر ہی نہیں ہے تو فرشتے امر مولوی فضل الرحمان کو دیکھ کے جاتے ہیں. آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہے. مالک سرکار کی یہ آمد کا صدقہ آپ سب حاضرین جشن اور حاضرات جشن کی جتنی دعائیں ہیں, اللہ کسی کا دامن آج خالی نہ لوٹا. مالک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سپردم بخدا سپردم بمرتضی یا علمت.